बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसान उर्दू की दुनिया 360 के प्यारे प्यारे तलबा को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप? अल्लाह ताला आपको खुश खुर्रम रखे और कामयाब करे। आज आसान उर्दू की सीरीज़ में मैं आपके लिए एक ऐसा उन्वान लेकर आई हूँ जो आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल है। यानी आप उस पर अमल करके अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे बन सकते हो। हमें हर वक्त ज़िंदगी में कोशिश करनी चाहिए ना कि हम अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे बने और हम वो काम करें जो हमारे अल्लाह ताला को पसंद है और हम ऐसी ज़िंदगी गुजारें जो अल्लाह ताला ने हमें बताई है। तो ये जो आज का उन्वान है, ये उन्हीं उन्वानात में से एक है कि जिसको हम अपनाकर, इस आदत को अपनाकर हम अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे बनने की कोशिश कर सकते हैं। तो वीडियो के आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आखिर में मैं आपको एक बड़ा प्यारा सा वाक़या सुनाऊँगी। स्टोरी टाइप वाक़या है जो आप सुन के आपको मज़ा आएगा और आपको आपके अंदर ये आदत डेवलप करने में मदद देगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज का मेरा उन्वान है शुक्रगुज़ारी। शुक्रगुज़ारी का क्या मतलब है कि जो नेमतें और जो रहमतें अल्लाह ताला ने हम पर नाज़िल की हैं, हम उनके शुक्रगुज़ार रहें। हम वक्तन फ़वक्तन उठते बैठते, सोते जागते उन नेमतों का और उन रहमतों का इस्तेमाल करते हुए अपने अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हों ताकि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला को हमारी शुक्रगुज़ारी की आदत जो है ना वो बड़ी पसंद है। वो खुश होता है जब हम उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। और नेमतों का शुक्र कैसे अदा होता है? अल्लाह ताला की नेमतों को बेजा ना इस्तेमाल किया जाए, यानी जितनी ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल किया जाए और अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों पे कब्ज़ा करके ना बैठ जाएं हम लोग, दूसरों में भी बाँटें। अल्लाह ताला का ये वादा है कि आप जो चीज़ बाँटोगे वो आपकी बढ़ती जाएगी। और अपनी नेमतों का बाँटना भी एक शुक्रगुज़ारी है कि अल्लाह ताला ने हमें ये नेमतें अता की हैं तो हम दूसरे लोगों को भी ये बाँटें और अल्लाह ताला हमारी नेमतों में मज़ीद इज़ाफ़ा करे। अब शुक्रगुज़ारी क्या है? एक शुक्रगुज़ारी की ये भी शक्ल है कि मुसीबत का मुकाबला सब्र से करो और नेमतों की हिफाजत शुक्र से करो। अब देखें इस एक मैसेज में, इस एक पैगाम में कितनी बड़ी बात छुपी हुई है कि जब आप पर कोई मुसीबत या कोई तंगी या कोई तकलीफ़ या कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो आपको नागवार है, तो उसका मुकाबला सब्र से करो। सब्र रखना भी शुक्रगुज़ारी की एक शक्ल है कि कोई सख्ती नरमी आप पे आ गई है तो आप अल्लाह वावेला ना मचाओ और अल्लाह ताला से गिले शिकवे ना शुरू कर दो और अल्लाह ताला से लड़ाई ना शुरू कर दो, बल्कि सब्र से बर्दाश्त करो और दुआ करो कि ए अल्लाह ताला, जिस हालत में मैं इस वक्त फंस चुका हूँ उससे मुझे सब्र से निकाल दे। तो ये भी शुक्रगुजारी की एक शक्ल है। और आगे क्या अगला हिस्सा है? नेमतों की हिफाजत शुक्र से करो, यानी आपको जो नेमतें अता की गई हैं उनका शुक्र करते रहिए और अल्लाह ताला को अपना शुक्र पेश करते रहिए। अब शुक्र की बहुत सारी हालतें हैं और जो बहुत ही ज़बरदस्त एक किस्म है ना वो ये है कि अपनी नेमतों को जो अल्लाह ताला ने आपको दी हैं उनको बांटना शुरू कर दें। चाहे वो इल्म है, चाहे वो दौलत है, चाहे वो अच्छा इखलाक है, चाहे किसी भी तरह से अल्लाह ताला ने आपको कोई नेमत अता की है तो उसका इस्तेमाल इस तरह से करें कि वो दूसरों के लिए फ़ायदा मंद हो जाए। जब आप उस नेमत का इस्तेमाल इस तरह करेंगे कि वो दूसरों के लिए फ़ायदा मंद होगी तो अल्लाह ताला आपसे राज़ी होंगे, अल्लाह ताला आपसे खुश होंगे। तो फिर होगा क्या उसके नतीजे में कि वो नेमत आपके लिए बढ़ा दी जाएगी, उस नेमत को आपके लिए ज़्यादा कर दिया जाएगा। परिंदे जब खाते हैं उनका सर झुक जाता है, ये कोटेशन है, ये ख़ास तौर से मैंने आपके लिए लिखी है। परिंदे जब खाते हैं तो उनका सर झुक जाता है और जब पानी पीते हैं तो उनकी निगाह आसमान पर उठ जाती है, यानी वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं ऊपर देख के। ये आजिज़ी और शुक्रगुजारी की खूबसूरत मिसाल है। अल्लाह ताला हमें आजिज़ी और शुक्रगुजारी अता फ़रमाएँ। यानी ये इतनी बेहतरीन आपके किरदार की क्वालिटी है ना कि इसके लिए आपको दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह हमें आजिज़ी अता फ़रमा और हमें शुक्रगुजारी करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। हमारे अंदर हमारे रवैयों में ये तब्दीली ला कि हम तेरी नेमतों का शुक्र अदा करें और हम फ़ख्र और गुरूर से बचें।
آگے چلتے ہیں، شکر گزاری کے بارے میں میں نے آپ کے لیے کچھ قرآنی آیات جمع کی ہیں جن کا ترجمہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ابھی دیکھیں تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو یہی بات بتائی تھی نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو چیز آپ شکر کریں گے اور بانٹیں گے وہ اس میں آپ کے اضافہ ہوتا جائے گا۔ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت میں نے لی ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری ناشکری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ خصوصیات کو، عطا کردہ نعمتوں کو اچھے طریقے سے جب ہم استعمال نہیں کرتے وہ ناشکری ہوتی ہے، یا پھر ہمارے پاس چیزیں ہونے کے باوجود ہم گلے شکوے کرتے رہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں، مجھے اتنا کیوں، اس کو اتنا کیوں زیادہ۔ یہ ساری ناشکری کی شکلیں ہیں۔ سورہ لقمان سے اگلی آیت میں نے لی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے مال و رزق میں اور برکت عطا فرما دیتا ہے۔ سورہ نحل کی آیت ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، یعنی تم سچے مومن تب بھی بن سکتے ہو جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ سورہ سبا سے آیت لی ہے میں نے، اور میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم ہے۔ اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک گلہ ہے، شکوہ ہے کہ میں نے بڑی دنیا پیدا کی اور میں نے اتنے انسان پیدا کیے، لیکن ان انسانوں میں میرا شکر ادا کرنے والے لوگ کم ہیں۔ اب کچھ احادیث ہیں جو میں نے آپ کے لیے جمع کی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھیں آیت وہ ہوتی ہے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجے ہیں، ٹھیک ہے، جو جملے بھیجے ہیں، جو پیغامات ہمیں بھیجے ہیں، اور احادیث کیا ہوتی ہیں؟ جو نصیحتیں، جو فائدے کی باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کر کے گئے ہیں ان کو حدیث بولتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے نعمتوں پر شکر ادا کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ یعنی جب کوئی لوگ آپ سے کوئی بھلائی کا کام کریں یا نیکی کا کام کریں تو ان کا شکریہ ادا کیا کریں۔ نمبر 2 شکر گزار مومن کے طور پہ ایک حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کے لیے ہر حال میں بھلائی ہے، اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی تکلیف میں صبر کرنا، اور جب آپ کی تکلیف دور ہو جائے اور آپ کے لیے نعمتیں برسنے لگیں، خوشیاں ملنے لگیں تو آپ ان کا شکر ادا کرو۔ تیسری حدیث کون سی ہے؟ شکر گزاری کی اہمیت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنی عبادت کرتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے۔ جب عرض کیا گیا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے تو اتنی مشقت کیوں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اگر میں اللہ کے حضور اتنی عبادت اور سجدے نہیں کروں گا تو میں شکر کیسے ادا کروں گا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اچھا، اب وقت ہے اس کہانی کا جو میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں اس واقعے کا جو میں نے ذکر کیا تھا کہ میں آپ کو سناؤں گی۔ ایک دفعہ نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ کہ وہ کہیں سے گزر رہے تھے تو انہیں ایک بندہ ملا، تو اس نے کہا حضرت موسیٰ سے کہ اے موسیٰ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کوہ طور پہ جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے بات کرنے۔ تو اس بندے نے کہا کہ میرے پاس اتنا مال و دولت ہے، اتنا رزق ہے، اتنی خوشیاں ہیں، تو آپ میرا اللہ تعالیٰ کو میسیج دیجیے گا کہ وہ مجھ پہ نا اب مطلب جو میرے پہ اتنی عطا اور اتنی مہربانی کی ہوئی ہے نا تو وہ تھوڑا کم کر دیں۔ تھوڑا اور آگے چلے تو ایک اور شخص ملا، تو اس نے یہ میسیج دیا حضرت موسیٰ کو کہ میری طرف سے نا اللہ تعالیٰ سے کہیے گا کہ مجھے نا کچھ عطا کرے۔ تو میں بالکل ہی میری زندگی میں کچھ نہیں، اس کے پاس صرف ایک چادر تھی۔ تو حضرت موسیٰ چلے گئے، انہوں نے دعا بھی کر دی۔ جب وہ واپس آئے تو جو پہلا بندہ تھا نا جس کے پاس بہت مال و دولت اور زر تھا، تو اس سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بندے سے کہو کہ میرا شکر چھوڑ دے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ میں کیسے اللہ تعالیٰ کا شکر چھوڑ دوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا ہے، میں تو شکر نہیں چھوڑوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ ہنسے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں بھی تم پہ کم نہیں ہوں گی، کیونکہ تم شکر گزار بندے اور وہ تمہارا شکر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو تمہارا رزق بڑھتا 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 چلا جائے گا۔ اچھا آگے گئے تو وہ بندہ جس کے پاس صرف ایک چادر تھی،
تو اس کو حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ اے بندے، اللہ کے بندے، اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے۔ تو اس بندے نے کہا کہ میں کس چیز کا شکر ادا کروں، میرے پاس تو صرف ایک چادر ہے۔ اتنے میں کیا ہوا جی، تیز ہوا چلی اور وہ چادر بھی اڑ کے چلی گئی، آندھی سے نا چادر بھی اڑ کے چلی گئی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری نعمتیں کم کر رکھی ہیں اور وہ مزید کم کرتا چلا جائے گا، تو کیونکہ تم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے گلہ شکوہ کرتے ہو۔ تو ثابت کیا ہوا، ہمیں کیا اس واقعے سے سبق ملا کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں، اور ہر مصیبت میں اور ہر غم میں اللہ تعالیٰ سے صبر مانگنا چاہیے اور صبر کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ کتنی اچھی تھی آج کی ویڈیو، کتنا کچھ آپ کو، کتنی معلومات ملی شکر گزاری کے بارے میں۔ تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور مجھے کمنٹ کیا کریں، وہاں بتایا کریں، آپ واٹس ایپ پہ کمنٹ کرتے ہو، ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیا کریں کہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو کس ٹاپک پہ چاہیے۔ تھینک یو سو مچ بچوں، اللہ حافظ۔